السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں ہم ادغام کی مشق پڑھیں گے اور یہ ہمارا سبق نمبر 8 چل رہا ہے شد کے متعلق۔ شروع کرتے ہیں، اس کی ہدایات دیکھ لیتے ہیں۔ ادغام کی مشق۔ قاعدہ نمبر 1، اگر کسی ساکن حرف کے بعد شد یا بغیر شد والا حرف آ جائے تو ساکن حرف کو شد یا بغیر شد والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، بشرط کہ وہ ساکن اور شد والا حرف ایک مخرج سے نکلتے ہوں، یعنی دونوں ہم مخرج ہوں۔ مخارج کی تفصیل سبق نمبر 1 میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 1 میں مخارج کی تفصیل وہاں پہ درج ہے اور وہاں پہ آپ ویڈیو کے ذریعے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سبق نمبر وہ مفردات جو ویڈیو نمبر ہے ہماری مفردات کی نمبر 1 ہوگی، غالباً 2 ہوگی، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں پوری تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ 6 مخرج ہم نے وہاں پہ بنائے تھے، جو 3 حروف جہاں سے ادا ہو رہے تھے، 4 مخرج بنائے تھے جہاں سے 2 حروف ادا ہو رہے تھے، اور 3 مخرج جہاں سے 1 حرف ادا ہوتا تھا۔ تو یہ ٹوٹل وہ مخرج کی تفصیل تھی۔ مزید اس کو آپ دیکھ لیں گے وہاں پہ۔ یہاں پہ یہ قاعدہ بیان کر دیا گیا کہ اگر پہلا ساکن حرف دوسرا زبر والا حرف آ گیا اور دونوں حرف وہ ایک ہی مخرج سے نکلتے ہیں تو پہلے ساکن حرف کا دوسرے زبر والے حرف میں ادغام کر دیں گے۔ ادغام کا معنی کیا ہے؟ ادغام کا معنی ہے ملانا، یعنی پہلے ساکن حرف کو دوسرے حرکت والے حرف میں ملا دینا، ٹھیک ہے۔ پہلے ساکن حرف کو دوسرے حرکت والے حرف میں ملانا، اس کو ادغام کہتے ہیں۔ اور قاعدہ نمبر 1 میں ہم نے یہی چیز بیان کی کہ مخرج اگر ایک ہو دونوں حرفوں کا اور پہلا ساکن ہو اور دوسرا حرکت والا ہو تو اس پہلے ساکن کو دوسرے حرکت والے میں ملا دیں گے، یعنی اس کا ادغام کر دیں گے۔ مدغم اور مدغم فی، چلیں جی، یہ کیا ہوتا ہے مدغم اور مدغم فی؟ پہلے ساکن حرف کو مدغم اور دوسرے متحرک حرف کو مدغم فی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے ساکن حرف کو مدغم کہتے ہیں اور دوسرا زبر والا جو حرف ہوتا ہے جس میں اس ساکن حرف کو شامل کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کا ادغام کیا جا رہا ہوتا ہے اس حرکت والے حرف میں، اس حرکت والے حرف کو مدغم فی کہہ دیتے ہیں۔ مدغم یعنی جس حرف کا ادغام کیا جا رہا ہے، اور مدغم فی یعنی اگلے حرف میں جس میں اس حرف کا ادغام کیا جا رہا ہے، یہ حرف ہو گیا مدغم فی، اور جس حرف کا ادغام ہو رہا ہے اس حرف کو کہیں گے مدغم، ٹھیک ہے۔ یہ نیچے دیکھ لیں، عبدتم ہے نا، یہاں دال ہے، یہ دال کا ادغام آگے تا میں کیا جا رہا ہے تو یہ دال ہو گیا مدغم، اور تا میں اس کا ادغام کیا جا رہا ہے تو یہ تا ہو گیا مدغم فی۔ جس حرف کا ادغام کرتے ہیں وہ حرف ہوتا ہے مدغم، اور جس حرف میں ادغام کر رہے ہوتے ہیں وہ حرف ہوتا ہے مدغم فی۔ اب اس پر دیکھ لیں ادغام کی قسمیں۔ مدغم اور مدغم فی کے اعتبار سے ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ادغام تام، ادغام ناقص، ٹھیک ہے۔ یہ 2 قسمیں ہیں، اسی کے ادغام تام اور ادغام ناقص میں پھر اس کی آگے نیچے تفصیل آ جاتی ہے۔ ادغام کا معنی ہے ملانا، مدغم جس حرف کو ملایا جائے، مدغم فی جس حرف میں ملایا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ جو بھی میں نے آپ کو یہ مثال نیچے دکھا کے بتایا کہ دال یہ مدغم اور تا مدغم فی، دال کو ملایا جا رہا ہے، جس حرف کو ملایا جائے وہ مدغم، اور جس حرف میں ملایا جائے وہ حرف مدغم فی ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ادغام تام کی مثالیں۔ ادغام تام، مدغم حرف مدغم فی میں مکمل طور پر مل جائے، یعنی پہلا ساکن حرف دوسرے متحرک حرف میں مکمل طور پر مل جائے اور ساکن حرف کی آواز کا اثر بالکل ختم ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ادغام تام، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ عبدتم ہے، پہلے دال ہے پھر تا ہے، اب یہ دال مدغم ہے اور یہ تا مدغم فی ہے کہ دال کا ہم ادغام تا میں کر رہے ہیں۔ اب یہ دال کا ادغام تا میں کر رہے ہیں تو دال کی آواز بالکل ہی ختم ہو جائے اور وہ تا میں مکمل طور پہ شامل ہو جائے اور ایسے لگے کہ دال کی آواز ہے ہی نہیں، جیسے با تا زبر بت بن گیا عبدتم، دال مکمل طور پہ تا میں شامل ہو گیا تو اس مکمل طور پہ شامل ہونے کو ادغام تام کہتے ہیں۔ تام یعنی مکمل طور پہ ایک حرف دوسرے میں شامل ہو گیا، تو ایک حرف کو دوسرے حرف میں شامل کرنے کو ادغام کہتے ہیں، اور مکمل طور پہ شامل ہو جائے تو اس کو تام کہتے ہیں، اس لیے اس کا نام رکھ دیا ادغام تام،
ٹھیک ہو گیا. اچھا جوڑ کا طریقہ. عبدتم عین با زبر ع با دال تا زبر بد عبد. ٹھیک ہے، ہم جوڑ اوپر جس طرح کرتے آ رہے تھے ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں. با دال زبر بد پھر تا زبر تا، اب پھر دال کا تا میں ادغام کیا، عبد تا بن گیا. اور اس طرح بھی جوڑ کر سکتے ہیں. با دال تا زبر بد عبد تا میم پیش تم عبد تم. ٹھیک ہے، اب یہ دال مکمل طور پہ تا میں شامل ہو گیا، یعنی دال کا ادغام کیا تا میں اور یہ مکمل طور پہ شامل ہوئے تو اس کو تام کہہ دیا. جو حرف مکمل طور پہ دوسرے حرف میں شامل ہو جائے اس کو تام کہتے ہیں. اس شامل ہونے کو بھی، یہ مکمل طور پہ دوسرے حرف میں شامل ہوا یہ تام ہے. اردو میں مکمل طور پہ کہہ دیتے ہیں، عربی میں اسی لفظ کو تام کہہ دیتے ہیں. تو اس کو کہیں گے ادغام تام، یعنی ایسا ملانا، پہلے ایک حرف کا دوسرے حرف میں ایسا ملنا کہ جو مکمل طور پہ مل جائے. ٹھیک ہو گیا. قرآن پاک میں لکھی ہوئی صورت، ٹھیک ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. قرآن پاک میں اس طرح لکھا ہوتا ہے عبد تم، اور پڑھنے کی صورت میں یہ بن جاتا ہے عبد تم، یعنی دال کا ادغام ہو جاتا ہے تا میں مکمل طور پہ بن جاتا ہے عبد تم. ادغام کے بعد پڑھنے کی صورت یہ بنتی ہے. تو ہم نے یہاں پہ بچے کو یہی چیز سمجھا دینی ہے. اب پیچھے تو حرف ایک ہی تھا، اور جیسے ابا اتا ابا اتی، تو اس طرح کے جو ہم نے الف سے یا تک پڑھے ہیں تو ان میں تو پہلا حرف دوسرے میں شامل ہو کے مکمل طور پہ ختم ہو رہا تھا اور اپنا اس میں لکھا بھی نہیں جا رہا تھا، صرف شد کے ساتھ لکھا ہوا تھا. لیکن یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ مخرج ایک ہی ہے دونوں حرفوں کا، حرف علیحدہ علیحدہ ہے. تو حرف علیحدہ علیحدہ قرآن پاک میں ہمیں لکھے ہوئے ملیں گے. تو ہم نے اس وقت خود سے ساکن حرف کا دوسرے متحرک حرف میں ادغام کرنا ہے. تو ادغام کی صورت پھر کیا بنے گی، ادغام کی صورت یہ بنے گی، دال مکمل طور پہ تا میں شامل ہو کے دال ختم ہو جائے گی اس کی آواز، تو پھر صورت یہ بنے گی. تو یہی چیز ہم نے بچے کو پڑھتے ہوئے سمجھا دینی ہے کہ بھی یہ دال یہ تا میں شامل ہوا، عبد عبد تھا، اور تا میں جب شامل کیا تو عبد تم بن گیا. اس کا جوڑ پھر دیکھ لیتے ہیں. عین زبر ع با دال زبر بد عبد تا پیش تو عبد تو، دال کا تا میں ادغام کر دیا عبد تو. اور دوسرا طریقہ کہ با دال تا زبر بد ڈائریکٹ عبد تا میم پیش تم عبد تم. یہاں پہ یہ طریقہ زیادہ آسان ہے، ہم اسی طریقے کو دیکھ کے جوڑ کر لیتے ہیں. با دال تا زبر بد عبد تا میم پیش تم عبد تم. تو یہ تا پہ بھی اسی لیے شد لگائیے کہ دال کا ادغام ہو رہا ہے تا میں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ بھی اس حرف میں ایک حرف کا ادغام کیا گیا ہے. اگلی اس کو دیکھ لیں. واو زبر و میم ہا زبر مہ ہا زبر ہا و مہ ہا دال تا زبر حد و مہ تا پیش تو و مہ تو. ٹھیک ہو گیا. کد تا تھا، ادغام کی صورت میں بن گیا کت تا کت تا. یہ یل یل حث ذالکا، سا کا ذال میں ادغام کیا تو بن گیا یل حث ذالکا. ٹھیک ہے، یل حث ذالکا. ابھی میں بغیر جوڑ کے پڑھ رہا ہوں، آپ نے جوڑ سے ہی سننا ہے تاکہ ہمارا ٹائم کم لگے. یہ قد تبینہ. ٹھیک ہے، دال کا تا میں ادغام ہوا تو صورت بن گئی قد تبینہ. اسی طرح طرد تم طرد تم، دال کا تا میں ادغام کیا تو طرد تم. طردتہم. آگے اذ وا، دال کا وا میں ادغام کیا تو اذ. ٹھیک ہے، اذ ظلموا یجعل لام زبر لا. اب پہلے لام کا دوسرے میں ادغام کیا تو بن گیا یجعل لہ. صرف قالت طائفہ، دونوں کا ادغام کیا قالت طائفۃ. یہ قد داخا تھا، پہلے دال کا دوسرے میں ادغام بن گیا
ادغام کیا بن گیا قدخ آووا و نصروا، پہلے واو کا دوسرے میں ادغام کیا تو بن گیا آووا آووا و نصروا، اس طرح او وازا تھا، پہلے واو کو دوسرے میں ادغام کیا تو بنا اوزا. تو یہاں تک آپ نے اس طرح بچے کو سمجھا کے پھر اس سے اسی طرح سننا ہے. اگلی مثال میں آتے ہیں. یہ تو تھا ادغام تام، یعنی پہلا حرف دوسرے حرف میں مکمل طور پہ مل گیا. تو اب ہے ادغام ناقص کی مثالیں. ادغام ناقص، ادغام ناقص نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ پہلا ساکن حرف دوسرے حرکت والے حرف میں مکمل طور پہ نہیں ملے گا، یعنی ادغام تو ہوگا لیکن مکمل طور پہ ادغام نہیں ہوگا، پہلے ساکن کی بھی کچھ نہ کچھ آواز باقی رہے گی، اس لیے اس کا نام ہی ناقص رکھ دیا ہے کہ بھی مکمل طور پہ ادغام نہیں ہوا. اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. ادغام ناقص، مدغم حرف مدغم فی میں مکمل طور پر نہ ملے، ٹھیک ہے، یعنی پہلے ساکن حرف کی آواز کا اثر دوسرے متحرک حرف میں مکمل طور پر نہ ملے، کچھ نہ کچھ اس کا اثر پہلے ساکن کا دوسرے متحرک حرف میں جب ملا رہے ہیں تو پہلے ساکن کا کچھ نہ کچھ اثر باقی رہے، اور ساکن حرف کی آواز کا اثر کچھ نہ کچھ باقی رہے، ٹھیک ہے، پہلے ساکن حرف کی آواز کا کچھ نہ کچھ اثر باقی رہے گا، دوسرے میں بھی شامل ہوگا لیکن کچھ نہ کچھ اثر باقی رہے گا، تو اس کو کہتے ہیں ادغام ناقص، یعنی مکمل طور پہ اس کا ادغام نہیں ہوا. اچھا، یہ پہلی مثال اس طرح ہے. احط، حمزہ زبر ح، طا تا زبر حط، حط تا زبر تا، حط تا پیش تو، حط تو. یہ اب ہلکا سا اثر، تھوڑا سا اثر باقی ہے، تھوڑا سا اس کا تا میں شامل ہو گیا، احط تو، ٹھیک ہے. پورا ہم نے ح طا زبر حط تا پیش تو، حط تو نہیں کیا، حط تو کیا ہے کہ تھوڑا سا اثر بھی باقی ہے اور تھوڑا سا اس میں بھی شامل ہو گیا، تھوڑا سا اس میں شامل ہوئے تو کلکلا نہیں ہوا، اور تھوڑا سا اثر باقی ہے تو اس کے جو موٹی آواز تھی وہ بھی تھوڑی سی ہم نے پڑھ لی، وہ یعنی آدھا وہ شامل ہو جاتا ہے، آدھا گویا کہ نہیں ہوتا. احط تو ہو گیا، ٹھیک ہے. اگلے قرآن پاک میں لکھی ہوئی صورت یہ ہوتی ہے احط تو، جوڑ اسی طرح ابھی ہم نے جیسے کیا، احط تو ہو گیا. تو یہ ادغام کے بعد پڑھنے کی صورت، یہ ادغام کے بعد پڑھنے کی صورت اس طرح ہوتی ہے. یہ طا کو ہم نے اس میں آدھے رنگ میں یعنی کہ وہ دیا ہے کہ بھی مکمل اگر پڑھا جاتا تو یہ بھی اسی طرح سبز ہوتا، اس کو ہم نے تھوڑا سا لائٹ کر دیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ لائٹلی پڑھا جائے گا، تھوڑا سا تو اس کا اثر باقی ہوگا اور تھوڑا سا یہ آگے تا میں شامل ہو جائے گا، تو اسی لیے یہاں پہ اس طرح اس صورت میں اس کو لکھا گیا. تو یہ احط تو، احط تو، ٹھیک ہے. اگلے حرف کو دیکھ لیتے ہیں. فا را زبر فر، را زبر را، فر را، را طا زبر رط، فرط تا پیش تو. اب طا کا تا میں ادغام کریں گے، فرط تو، فرط تو، رط تو، رط تو، فرط تو. اور دوسرے طریقے سے بھی جوڑ کر سکتے ہیں، جیسے را طا تا زبر رات، تا پیش تو، رات تو، فرات تو. دونوں طریقوں سے جیسے آپ کو جوڑ آسان لگے آپ ویسے ہی کر لیں. یہ با زبر با، سین طا تا زبر صاد، بساط تا زبر تا، بساط تا، بساط تا، ٹھیک ہے. طا کی آواز بھی باقی رہی، تا میں بھی شامل ہو گئی. فرتم، اب نخ لق لام قاف کاف پیش، قاف کاف پیش لق، کاف میم پیش کم، لق کم، نخ لق کم، نخ لق کم. کاف کے ہلکا سا اثر بھی باقی ہے اور کاف میں بھی شامل ہو گیا. نوٹ، نخلقکم میں ادغام تام اور ادغام ناقص دونوں جائز ہیں. ادغام تام ہوگا تو پھر قاف کا اثر بالکل ختم ہو جائے گا، کاف میں شامل ہو گئے.
اور ادغام ناقص یعنی قاف کا اثر باقی رہے اور کاف میں کاف کو بھی پڑھا جائے، کاف میں بھی شامل ہو۔ دونوں کو میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ ادغام تام اس طرح ہوگا نخلقکم، قاف کا اثر بالکل ختم، اور ادغام ناقص نخلقکم، یہ اس میں کاف کا اثر باقی رہا، تو اس میں دونوں جائز ہیں۔ تو یہ مثالیں آگے ادغام ناقص کی۔ آگے چلتے ہیں۔ نوٹ: حروف مدہ کے بعد ان کا ہم مثل حرف آ جائے تو ادغام نہیں ہوگا، یعنی پہلا ساکن حرف مدہ ہو اور اس کے بعد والا حرف اس کا ہم مثل ہو تو ادغام نہیں ہوگا، جیسے قالو وہم ہے، فی یومی، یعنی پہلا ساکن حرف مدہ ہے اور اگلا حرف پھر وہی آ رہا ہے، جیسے لام واو پیش لو، اب یہ واو مدہ ہے، ساتھ ہی اس کے پھر واو آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں ادغام دونوں کا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح یہ فا یا زیر، فی یا مدہ ہے، اگلا حرف پھر یا سے شروع ہو رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ادغام نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ باقی صورتیں ہیں تو اس طرح یہ اوپر گزری ہیں، ان میں ادغام ہو جائے گا۔ متجانسین یعنی دو ہم مخرج علیحدہ علیحدہ حرفوں میں، پہلے ساکن حرف حلقی کا دوسرے متحرک حلقی میں ادغام نہیں ہوگا، جیسے یعنی دو ہم مخرج علیحدہ علیحدہ وہ حرف ہیں دونوں ہم مخرج، جیسے حمزہ ہا ہے، دونوں ہم مخرج ہیں لیکن حرف علیحدہ علیحدہ ہیں۔ عین ہا ہے، دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں لیکن ہیں ہم مخرج، ایک ہی جگہ سے دونوں ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح غین خا ہے، دونوں ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں، لفظ علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو اسی طرح جب بھی کوئی حرف آئے گا متجانسین میں سے، یعنی دونوں ہم مخرج علیحدہ علیحدہ حرفوں میں ہوں، علیحدہ کلموں میں ہوں، تو پہلے ساکن حرف حلقی کا دوسرے متحرک حلقی میں ادغام نہیں ہو جائے گا، جیسے فصفح، یہ ایک فصفح علیحدہ کلمہ ہے، یہاں پہ علیحدہ حرفوں لکھا ہے، علیحدہ کلموں میں لکھتے، یہ غلطی ہے، چلو علیحدہ کلموں میں ہو، تو فصفح، پھر اگلا ہے عنہم، یہ اوپر گزرا فرتم، نخلقکم، احطوا، یہ ان کا کلمہ ہی ایک ہے، یعنی ایک کلمے میں دونوں کو لکھا گیا ہے۔ اسی طرح اوپر یہ ان کا تھا، یہ اسی کا کہ یہ ایک ہی کلمے میں تھے، اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ کلموں میں ہوں، فصفح عنہم، اور دونوں ایک ہی مخرج کے ہیں، ہا بھی اور عین بھی، تو ان دونوں کا ادغام نہیں کریں گے۔ اگر متجانسین دونوں حرف ایک طرح کے ہوں تو پھر ادغام ہو جائے گا، جیسے مالیہ ہلکا، اب یہ ہا اور اگلا ہا دونوں ایک ہی حرف ہیں، اور تو دونوں جب متجانس ایک ہی حرف ہوں تو پھر دونوں کا ادغام ہو جائے گا، جیسے تسطیع علیہ، عین کا عین میں ادغام کر دیا، تسطیع علیہ، تو دونوں حرف ایک ہیں تو اسی طرح پھر دونوں میں ہم ادغام کر دیں گے۔ متجانسین یہ فصفح عنہم، یعنی مخرج ایک ہے، حرف علیحدہ علیحدہ ہیں، اور اگر دونوں حرف ایک آ جائیں، یہاں اگر متجانسین میں دونوں حرف ایک طرح کے ہوں تو یہاں متجانسین کا لفظ نہیں آئے گا، یہ غلطی ہے، بس اس میں یہ ہے کہ بھی اگر دونوں حرف ایک طرح کے ہوں تو پھر ادغام ہو جائے گا، جیسے مالیہ ہلکا اور تسطیع علیہ۔ سوالات کو دیکھ لیتے ہیں۔ سوال: شد کسے کہتے ہیں؟ تو وہ سین کی طرح جو تین دندانے والی شکل تھی اس کو شد کہتے ہیں۔ مشدد کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر شد ہو اس حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ ادغام کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک حرف کا دوسرے حرف میں شامل کر دینا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دینا، اس کو ادغام کہتے ہیں، یعنی پہلے ساکن حرف کا دوسرے متحرک حرف میں ملا دینا، اس کو ادغام کہتے ہیں۔ کیا نون مشدد میم مشدد میں غنہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ مدغم اور مدغم فی کسے کہتے ہیں؟ مدغم جو پہلا ساکن حرف، مدغم فی جس میں اس کا ادغام کیا جا رہا ہے، یعنی مدغم جس حرف کا ادغام کیا جا رہا ہو، مدغم فی دوسرا حرف جس میں اس کا ادغام کیا جا رہا ہے اس کو مدغم فی کہتے ہیں۔ پہلے جیسے عبدتم ہے، عبدتم تھا، دال کا ادغام تا میں کیا جا رہا ہے تو یہ دال مدغم ہے اور
تا میں اس کا ادغام کیا جا رہا ہے تو یہ تا مدغم فی ہے۔ ادغام ناقص کی تعریف سنائیں۔ ادغام ناقص اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ناقص ہے، ادغام کا معنی ملانا، ناقص یعنی مکمل طور پہ اس کو نہیں ملایا گیا، تو اس کی تعریف یہی ہوگی کہ بھی پہلے ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں مکمل طور پہ نہ ملایا جائے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ ادغام تام کی تعریف۔ ادغام تام یعنی پہلے ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں مکمل طور پہ ملا دیا جائے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ مزید اوپر اس کی تعریف میں نے لکھی ہوئی، آپ اسی طرح بھی یاد کروا سکتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ یہ خالی حرف پڑھتے ہیں، لام کے ادغام کے قاعدے، تو ان کو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔